मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाली हूँ जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले लोगों की कफ़ालत कैसे की जाती है। तो ये बहन कहती हैं कि मेरे साथ कुछ ये मामला है कि अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया हो तो उस टाइम तो मुझे बहुत कोफ्त होती है, और जैसे हर इंसान को हो, लेकिन कुछ देर बाद अगर वो मुझसे हंस के दोबारा बात कर लें तो मैं दोबारा वापस हो जाती हूँ। और इसी मामले में कहती हैं कि हमेशा ऐसा होता रहा मेरे साथ, लेकिन दरूद इब्राहिमी पढ़ने से ये भी फ़ायदा हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे लोगों के सही चेहरे दिखाए। और फिर एक दिन ऐसा आया कि एक ही पैटर्न लोगों का रिपीट होना शुरू हो गया। मैंने नोट किया कि जैसे जैसे मैं लोगों को कहती कि चलो कोई बात नहीं, अब तो ये ठीक हो गए हैं, और मैंने नोट किया कि वो तो कभी बदले ही नहीं थे। तो कहती हमेशा 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 मैं उनके हाथों टूटती, और मुझे रियलाइज़ होता कि मैं क्यों लोगों की तरफ लपक रही हूँ जब अगलों ने चेंज ही नहीं होना। और वो समझती थी कि अच्छा दरूद इब्राहिमी पढ़ रही हूँ तो मुझे लोगों के चेहरे असल नज़र आ रहे हैं, बट हकीकत ये थी कि बार बार वो टूट रही थी। वो तो ऐसे थे ही लोग, लेकिन बार बार जो ये टूट रही थी उससे इनको रियलाइज़ हुआ कि इनको अल्लाह की खुशनुदी तलब करनी है, इनको अल्लाह का ख्याल होना चाहिए, लोगों का नहीं होना चाहिए कि अल्लाह इस टाइम क्या चाह रहे हैं मुझसे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है लोगों से मत डरो, मुझसे डरो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों से डरते हैं। हमारा ये एक अलमिया है कि हम लोगों से इतना डरने लग जाते हैं। अब यहाँ ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप जो हैं वो कहें अच्छा मैं उसको थप्पड़ मार कर आऊँगी या आऊँगा कि उसने जो है मैं उससे नहीं डरती या सारी ज़िंदगी मैं उससे डरती रही, नहीं, ऐसा नहीं है। ना डरने का मतलब ये है कि अब आपने जो काम करना है अल्लाह के लिए करना है। अगले लोग जो मर्जी बोल रहे हैं आपने उसको साइड पर कर देना। टाइम लगेगा लेकिन लग जाएगा इंशाल्लाह। हो सकता है बहुत सारे हों लोग जिनके लिए बड़ा काम आसान हो, तो ये आपके अंदर आएगा कैसे आपका डर ख़त्म होगा? दरूद इब्राहिमी पढ़ने से, आपका कनेक्शन अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होने से। और आपने कोशिश करनी है कि दिन में आप दरूद इब्राहिमी बेशक कम पढ़ें या ज़्यादा पढ़ें, अगर आपको लग रहा है आपका फ़ोकस नहीं हो रहा तो कोशिश करें कि आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को सामने समझ के आपने दरूद पढ़ना है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह सारा दरूद ही उनके ख़याल में पढ़ा जाएगा, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। जब नमाज़ हम पढ़ते हैं ना, हमें बहुत ख्यालात आते हैं, उसमें भी आप आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला से दुआ करें, कोशिश करें कि अल्लाह की तरफ ध्यान हो। अल्लाह की तरफ ध्यान होगा तो आसानियाँ होंगी। अब ये क्या है, ये बातें क्या ध्यान करना नहीं, इन चीज़ों से आपकी ज़ात को तक़वियत मिलती है, आपकी ज़ात फ़ैसला करने में आसानी हो जाती है, आपकी ज़ात में बदलाव आता है, चेंजेस आती हैं। ये तो एक ऐसी बात समझ लेना आप कि अगर आप किसी ऐसे इंसान की सोहबत में हैं जो कि आपको कुछ अच्छा गाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका असर आप पे पड़ेगा। तो बिल्कुल वैसे ही जब हम अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान कर नमाज़ पढ़ेंगे, होगा स्टार्ट में कि आपको ख्याल दोबारा तंग करे, लेकिन क्योंकि वो तो बैठा हुआ ना शैतान आपके ख्यालात को तंग करने के लिए, लेकिन आपने फिर भी बार बार कोशिश करनी है कि नहीं मुझे पढ़नी है नमाज, अल्लाह को सोच के पढ़नी है, तर्जमे को सोच के पढ़नी है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप नोट करेंगे कि आपकी शख्सियत पे बहुत गहरा असर पड़ेगा इस चीज़ का। मेरे ख्याल से मैंने मौलाना तारिक जमील साहब की एक वीडियो देखी थी, उन्होंने कहा था जो नमाज़ बड़े खुशू खुजू से पढ़ते हैं, एक ख़ास तरीके से पढ़ते हैं, उनकी ज़ात पे भी बहुत असर पड़ता है इस चीज़ का। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोच के पढ़ें और अल्लाह आपकी मदद ना करें? बिल्कुल होगी इंशाअल्लाह ताला। पर अब बारी आ जाती है वो लोग जो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं रहा, जितना मर्ज़ी हम कर लें। तो आपने दरूद इब्राहिमी को वक्त देना है, सारे राज सारी आसानियाँ आपके लिए जो है वो एकदम से खुल जाएंगी। वो कहते हैं ना कि मैं अगर आसान से एग्जांपल दूं, अगर एक लाल रंग का जोड़ा है तो वो किसी पे अच्छा लगेगा, किसी पे नहीं लगेगा, तो उसके मुताबिक जो है रेड का कोई ख़ास कलर लिया जाए। कुछ लोगों को डीप रेड अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ब्राइट रेड अच्छा नहीं लगता। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हर इंसान को अपने मुताबिक ही हर चीज़ सूट करती है, वैसे ही दरूद पाक पढ़ने वाले शख्स के मुताबिक हर चीज़ सेटल हो जाती है। लेकिन जो कुछ यूनिवर्सल चीज़ें हैं वो ज़रूर होंगी, नफ्स की पाकी। अब यहाँ पे कहने का मकसद यह है कि कोई इंसान किसी गुनाह में डूबा हुआ है तो ज़ाहिर है उसका गुनाह हटाया जाएगा। एक इंसान गुनाह में नहीं डूबा हुआ तो उसकी वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फ़ोकस उसका बढ़ा दिया जाएगा, अल्लाह ताला की तरफ फ़ोकस बढ़ा दिया जाएगा, अल्लाह की खुशनुदी की तरफ लौटा दिया जाएगा उसको। तो हर इंसान के अकॉर्डिंग उसके मामलात सेटल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो जो एक है ना मकसद कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होना है, हमने उनकी खुशनुदी के लिए सब करना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूब के दरूद पढ़ना है, तो वो सब तक तो आप पहुँचेंगे। लेकिन उसके बीच में जो आपको कह लें कि करामात मोजज़ात मिलेंगे, आसानियाँ होंगी, उनकी बात ही और है। लेकिन हर किसी की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ये चीज़ होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इंसान को पानी चाहिए, एक को कॉफ़ी चाहिए, तो अगर मैं कॉफ़ी वाले को पानी ला दूँ और पानी वाले को कॉफ़ी ला दूँ तो दोनों की ज़रूरत पूरी उस टाइम नहीं होगी। तो बताने की बात यह है कि हर किसी को उसके मुताबिक फैज़ मिलेगा।
ابھی آپ کی مرضی ہے آپ کتنا فیض لینا چاہتے ہیں. اور یہی آسانی ہے، یہی بہت بڑی آسانی ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تھوڑا سا درود پڑھتے ہیں ہمارے خواب شروع ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تھوڑا سا درود پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے ایسا ہوتا ہے ہمارے کام بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نوز کہ کسی کے لیے کیا چیز ابھی ضروری ہے تو پہلے وہ کرو. کچھ لوگ جو کہتے ہیں ابھی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو یا اس کا صحیح وقت نہ ہو. جیسے ایک چھوٹے سے بچے کو اگر میں ایک تلوار لا کے دے دوں گی تو کیا وہ اس کے لیے اچھی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. وہ تو اپنے آپ کو زخمی نہ کر لے، کسی اور کی تو دور کی بات ہے. بالکل ویسے ہی جب ہم اس دنیا میں کسی بھی شخص کو کچھ بھی دیں گے تو ہم اس کو پہلے جج سے ضرور کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہمارا ظاہر باطن سب جانتے ہیں، ہم تو شاید کسی کا ظاہر جانیں اور اس سے بھی جج نہ کر سکیں اگلا کیا ہے. تو اللہ رب العزت جو ہمارا ظاہر باطن سب جانتے ہیں، سب کچھ جو ہمارے خیالات ہیں، ہر چیز، تو obvious سی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہماری کیوں کر اس طرح ہمیں پرووائڈ نہیں کریں گے جو ہمیں چاہیے. بس آپ نے درود ابراہیمی کو وقت دینا ہے. آپ خود نوٹ کریں گے، آپ کے لیے آسانی ہوگی. آپ درود و سلام کی طرف آ جائیں گے، ہر چیز آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. آپ کو ایسے نیک لوگ اللہ تعالیٰ ملوائیں گے جو کہ آپ کی جرنی میں ہیلپ کریں اللہ تعالیٰ کی طرف. وہ ہوتا ہے نا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بچے ہوتے ہیں جو بڑا ذرا پڑھائی میں ویک ہوتے ہیں تو ان کو لائک بچوں کے ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے تو ان کی صحبت ان پہ افیکٹ کر جاتی ہے. اور یہی ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ اللہ رب العزت کی طرف جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک لوگوں سے ملواتے چلے جائیں گے. ہم نے بڑھنا ہے اللہ کی طرف، ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے تو ہی سب ہوگا نا. تو اس کے لیے تھوڑا قدم بڑھائیں. بے شک دن میں 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھے، پر شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا اور توفیق مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میری مدد کریں کہ میں اور پڑھوں. اللہ پاک میری مدد کریں کہ مجھے یہ پرابلم سے مجھے نکال دیں. تو اللہ تعالیٰ سب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں سمجھتی ہوں وہ لوگ بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہیں جو پہلے ڈے 1 سے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھتے ہیں درود، اور ان کے کام ایسے بنتے ہیں کہ وہ خود بھی حیران ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا فوکس پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں نا. تو وہی بات آگی کہ ملنا آپ کو وہی سب ہے جس کے لیے آپ درود پڑھ رہے ہیں، لیکن اپنی ڈائریکشن، اپنی نیچر تھوڑی سی چینج کر لیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. تو آسانیاں آپ کا مقدر کیوں نہیں بنیں گی. اسی لیے اگر ابھی آپ ایسا نہیں بھی سوچ پا رہے تو آپ نے دعا ضرور کرنی ہے، لیکن درود ابراہیمی کو وقت دیں. میں بار بار کہہ رہی ہوں وقت دیں. کثرت کی تعداد ہے 313 مرتبہ. آپ پڑھیں. اگر 313 نہیں پڑھا جا رہا 100 مرتبہ پڑھیں ضرور. تو آسانیاں آپ کا مقدر بنیں گی، کامیابیاں آپ کا مقدر بنیں گی. جادو، حسد، نظر کچھ بھی ہے درود ابراہیم پڑھیں، آسانی ہوگی، بہت آسانی ہوگی. اولاد نافرمان ہے درود ابراہیمی پڑھیں، آسانی ہوگی. درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگوں کے لیے حالات بدل جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کرتے ہیں نا، ان کے لیے حالات ایسے بدلتے ہیں کہ جلدی بدلتے ہیں، بلکہ ان ادر ورڈز کم. پر وہی بات آ جاتی ہے کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی ہمارا وہ مائنڈ سیٹ نہیں بن پا رہا، تو بھی پریشان نہیں ہونا. آپ پڑھیں تو صحیح، حاضری تو لگوائیں. آپ کی حاضری کو دیکھا جائے گا، وہاں قدر کی جاتی ہے. اس دنیا میں جیسے بے قدرے لوگ ہیں وہ والی چیز نہیں ہے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا ایک الحمدللہ بولنے کی قدر ہے. اور رب کی ذات اور جو ان کے نیک بندے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نیک بندے، اولیاء کرام، انبیاء کرام، فرشتے، یہ وہاں آپ کی قدر ہے. وہاں آپ کی قدر کی جاتی ہے، وہاں آپ کا خیال رکھا جاتا ہے، وہاں آپ کو پیمپر کیا جاتا ہے، صحیح معنوں میں آپ کی کفالت کی جاتی ہے. پر جڑیں تو صحیح. اسی طرح میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بعد اینڈ کرتی ہوں. ایک بہن کہتی ہیں کہ یا اللہ میرا کوئی مرشد نہیں ہے. مجھے لگا تھا کہ کوئی میرا مرشد ہے، پر وہ میرا مرشد ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی مدد کی. یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ مرشد بیسکلی کیا ہے؟ مرشد وہ ہے جو آپ کو اللہ کی طرف لے کر آتا ہے. وہ مرشد نہیں ہے جو آپ کو اپنی طرف لے کر آئے گا. جو اللہ کی طرف لے کر جائے گا وہی مرشد ہے. جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا نام لے گا وہ مرشد ہے. تو مرشد از لائک اے ٹیچر. یہاں پہ ہم لوگوں نے نا یہ جو اولیاء کرام ہیں ان کے کانسیپٹ کو بڑا بگاڑ کے رکھ دیا. استغفر اللہ معاذ اللہ. وہ اتنے اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے ہر وقت پیغام ہی اللہ کا دیا. تو ہم نے یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ اللہ والا جو ہے وہ آپ کو کیسے پتہ لگے کوئی اللہ والا ہے؟ جو آپ کو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آئے گا، جس کے کردار میں جھلکے گا کہ وہ واقعی اللہ والا ہے. آپ کسی کو کتنا جج کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہاں اگر آپ درود ابراہیمی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ خود ہی بتا دیں گے کہ اگلا انسان کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ تو بہت عام سی بات ہے. ایسے لگتا ہے جیسے کہ نا اندر آواز آتی ہے دل میں کہ اچھا یہ چیز ہے. تو یہ سب تبھی ہوگا جب آپ درود ابراہیمی کو وقت دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ مشورہ تو کبھی لے کے دیکھیں.
ہم اچھا اس بات کو نا بڑے لوگ اس کو نگیٹو وے میں لے جاتے ہیں، لیکن یہاں آپ اپنے ماں باپ سے مشورہ لیں گے، کیوں لیں گے؟ کیونکہ آپ کو ان پہ بھروسہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے کل کائنات بنائی گئی، رحمت للعالمین بنایا گیا، تو آپ ان سے کبھی مشورہ تو لے کے دیکھیں۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر اس کے بعد مشورہ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اس میں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ کو مشورے کا جواب آئے گا، بڑا اچھا آئے گا۔ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو استخاروں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، لیکن اس پوائنٹ تک جانے کے لیے آپ کو ان کی محبت میں درود پڑھنا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ ویڈیو اینڈ کرتی ہوں۔ پہلے میں نے حالانکہ کہا تھا لیکن چلیں آ رہے تو کہ ایک بہن کہتی ہیں کہ مجھے بہت شدید تکلیف ہو رہی تھی اور میرا تھا کہ پہلے میں یہ تسبیح مکمل کر لوں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے جیسے ہی درود پڑھنا شروع کیا میری تکلیف غائب ہو گئی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہی ایک اور بات کروں گی کہ آپ درود کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کرنا شروع کریں، آپ کی تکلیف غائب ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جب ہم کریں گے نا تو آپ سوچیں گے کہ آپ کو کیا کیا کرامات مل سکتے ہیں۔ اسی لیے کوشش کرنی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھ کے درود پڑھیں چلتے پھرتے۔ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کسی انسان سے obsessed ہیں، آپ کو اس کا خیال ہے، تو ہر وقت ہی خیال رہے گا نا، برتن دھوتے ہوئے بھی خیال ہے، کہیں آتے جاتے بھی خیال ہے، تو ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کیوں نہیں رکھ سکتے؟ یہاں پہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بھی کچھ نہیں ہو رہا تو پریشانی کی بات نہیں ہے، درود ابراہیمی کو وقت دیں، اللہ رب العزت خود ہی آپ کے لیے رستے کھولتے چلے جائیں گے۔ اور یہاں ان لوگوں کے سوال کا بھی جواب ہے جو اکثر کہتے ہیں کہ ہم درود ابراہیمی کے ساتھ اور کیا پڑھیں، تو آپ درود ابراہیمی پڑھیں، خود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وہ بھی کرامات اور انعامات ملیں گے کہ آپ کیا کیا پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں جی، میں دعا کرتی ہوں اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کنیکشن میں جوڑے رکھیں، ہم ان پہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہر کام کریں ہم، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اور صالحین لوگوں میں شامل کرے، حکمت عطا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں، آمین یا رب العالمین، ہمارے نفس کو پاک کریں۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔